اچھا جی، عبدالرافع صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیریئر سے متعلق رہنمائی ہو. میں اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کا طالب علم ہوں اور مستقبل میں سی اے کرنا چاہتا ہوں. تاہم 2-3 ماہ قبل مجھے یہ حدیث ملی جس میں کہا گیا کہ سود لکھنا بھی حرام ہے، اور اس میں نا وہ لکھنے والا بھی اور شاہد گواہی دینے والا بھی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس تحریری حصے میں کون شامل ہیں؟ جیسے کہ اگر کوئی ان کمپنیوں کے آڈٹ فیلڈ اور اکاؤنٹس آڈٹ کرتا ہے جنہوں نے سود پر مبنی قرض لیا ہے، تو کیا اس کی اجازت نہیں ہے؟ جی تھوڑا سا اس میں ایک یہ تو آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی، آپ کی ایکسپرٹیز ہے اس پہ. ماضی میں ڈپارٹمنٹ ہمارا رہا ہے جی یعنی، اور غالباً مجھے یاد ہے ہماری اس پروگرام کی ترتیب میں ماضی میں اس نوعیت کا سوال شاید پہلے بھی ایک آیا تھا، شاید ممکن ہے، میں یا تو کہیں اور کا مجھے یاد آ رہا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے بھی شاید ہم نے کبھی ذکر کیا تھا، جی ایک بعض مرتبہ خیال ہوتا ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بھی بنے گا جی وہ صرف بینک میں ہی کام کرے گا یا بینک سے ریلیٹڈ ہی کام کرے گا. ایسا نہیں ہے. بہت سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں، بہت سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں جو انڈسٹری کے اندر کام کر رہے ہیں، بہت سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں جو کنسلٹنسی کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بندہ جو ہے وہ کسی بینک میں ہی کام کرے گا یا کسی اسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں ہی کام کرے گا کہ جس کا لین دین سارے کا سارا سود پر. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایک ہے کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جن کو انہوں نے بینک کہہ دیا، اس کے اندر رہ کر کسی پوزیشن پر کام کرنا، انہوں نے بینک کا ذکر نہیں میں کیا. آتا ہوں. اور ایک ہے جس کو انہوں نے کہا کہ آڈٹ وغیرہ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا پہلے تو حدیث مبارک میں 4 کون لوگ ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اس حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے ذرا ایک ملک میں کبھی کبھی نقطہ اٹھتا رہا کہ بھائی قرآن کریم میں سود لینے کی ممانعت ہے، دینے کی ممانعت نہیں ہے. یہ ایک دانشوری کی کرم فرمائی ہے کہ یہ نقطہ بھی بعض لوگ اب زبان سے عام ہو گیا کہ قرآن پاک میں تاکلو ہے، بھائی کھاؤ مت سود. تو سود کھانے یا لینے کی ممانعت ہے، دینے کی ممانعت نہیں. تو اگر تو اپنی عقل سے میں قرآن پاک کو فقط دیکھوں تو اپیرنٹلی یہ گنجائش شاید نکل آئے. لیکن اسی عقل سے اگر میں جواب دوں، بھائی میں آپ سے اگر لوں گا تو آپ دیں گے بھی تو صحیح. جی تو میرے پاس اگر ایک ریسیویبل کھڑا ہوگا تو آپ کے پاس ایک پیبل کھڑا ہو جائے گا. اتنی سی بات عقل میں نہیں آ رہی، ایک جواب. لیکن یہ عقلی جواب ہے. اصل جواب کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر اور اس پر گواہ بننے والے پر. تو سود لینا، سود دینا، سود کا معاملہ لکھنا اور اس معاملے پر گواہ بننا، رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی اور فرمایا چاروں برابر ہیں. اب یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی دانشوری کی کرم فرمائی کا نتیجہ یہ نکلے کہ جناب لینے کی ممانعت دینے کی نہیں، تو معلوم ہوا کہ سنت رسول کو شاید وہاں اتھارٹی تسلیم نہیں کیا جاتا. ایک بات ہو گئی. اب ان بھائی کا جو سوال تھا کہ اگر ہم ایسے اداروں کا یا ایسی ٹرانزیکشن کا آڈٹ کر رہے ہوں، یہاں ایک ٹیکنیکل بحث آتی ہے. وہ ٹیکنیکل بحث کیا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہم خود اس پروسیس سے گزرے، تو بعض مرتبہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس ہوں گے جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جو اپنی آڈٹ ٹریننگ کے دوران میں ہو سکتا ہے کہ کسی انسٹیٹیوشن کا آڈٹ کرنے جائیں. تو اس میں تو مفتیان کرام نے بالکل جواز یعنی اس کی گنجائش دی ہے کہ یہ آپ کا ایک ٹریننگ کا سیشن ہے، نہ کہ یہ آپ کی مین ارننگ کا ذریعہ. تو آپ سیکھ رہے ہیں، لیکن تب بھی آپ آڈٹ کر رہے ہیں کسی ٹرانزیکشن کا، نہ کہ آپ نے اس کو لکھا ہے نہ آپ اس پر وٹنس بنے ہیں، صرف چیک کیا ہے. صرف چیک کیا آپ نے. لیکن چیک کرنے کے بعد ویلیڈیٹ تو ٹھپا تو لگاتے ہیں نا آڈٹ کمپنی والا. تو یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے. پھر اصل مسئلہ آتا ہے کہ بھائی میری آمدنی کا کیا ہوگا. تو ایک تو ہے آڈٹ ٹریننگ کے دوران کا پیریڈ، ایک ہے یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے یا کسی آڈٹ فرم میں جاب پر ہیں یا یہ خود اپنی فرم بناتے ہیں اور اب کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا آڈٹ ان کے پاس آتا ہے. تو لا محالہ یہ وٹنس خود تو نہیں ہوں گے لیکن آڈٹ کر کے یہ اسٹیمپ لگا رہے ہوں گے. یہاں سوال آتا ہے کہ میری یہ آمدن حلال ہے یا حرام ہے. اب اس میں 2 فتاوی ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر اس طرح کی نوعیت کا جب کام ہوتا ہے تو آڈٹ صرف بینکنگ انسٹیٹیوشن کا نہیں ہوتا، آڈٹ انڈسٹری کا بھی ہوگا، فلاں کا، بہت سارے ایسے اداروں کا ہوگا جن کی جو مین ایکٹیویٹی وہ حلال ہے. تو وہاں علماء کہتے ہیں کہ اگر تو ان کی آمدن کا غالب حصہ حلال پر ہے، غالب حصہ، تو کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہوا فتویٰ. اور وہی علماء کہتے ہیں تقویٰ کا تقاضا، آپ کی ٹوٹل ارننگ ہوئی 100 روپے کی اور آپ کی 2-3 کمپنیز ایسی تھیں کہ جس کا 5 روپیہ اس طرح کی نوعیت کا ہے، تو تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ اس 5% سے آپ جان چھوڑائیں.
تو اس کے پیچھے بڑے بڑے فتاوی موجود ہیں. تو ان بھائی کو میں کہوں گا کہ اگر چاہے تو یہ تفصیلی سوال لے کر کسی مفتیان کرام سے بھی اپنا جواب لے لیں، لیکن کیونکہ اس سے میں خود گزرا ہوں اور اس نوعیت کے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں، تو جو فتاوی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو حاصل کلام زد پڑتی ہے، دینے والا، لینے والا، لکھنے والا اور گواہ بننے والا سب برابر ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. امید ہے کہ ان کا یہ تشفی ہو گئی ہوگی. اور یہ بھی ہے نا کہ یہ تعلیم حاصل کر کے آپ بہت سارے اور کام بھی کر سکتے ہیں. ایک نیت یہ شامل کر لیں، بس یہ جو آگے دلیل دے رہا ہوں نا، اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ نہ کریں ورنہ پہ الٹے جوابات آتے ہیں. ایک بات حضرات نے کہا کہ آپ کو سسٹم کا پتہ تو ہو. اچھا، آج سسٹم چل کیا رہا ہے، تاکہ کل اللہ آپ کو ہمیں کسی کو ہمت دے، توفیق دے، تو سسٹم بدلنا بھی تو ہے نا. تو سسٹم کے بدلنے کے سسٹم کا پتہ ہونا ضروری ہے. البتہ میں اس وضاحت کے ساتھ کہ اس دلیل کو بہت ایکسپینڈ نہ کیجیے گا، ورنہ کچھ الٹا سیدھا بھی لوگوں کے دماغوں میں وہ کہتے ہیں نا، آپ نے انگلی کسی کو پکڑوائی، لوگوں نے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا، وہ معاملہ نہ ہو جائے اس کے. اچھا.